بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی۔ اس کے پاس روزانہ عیاش پرست لوگ آتے اور اس کے ساتھ زنا کرتے اور اپنا دین اور ایمان دنیا دونوں برباد کرتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ ایک روز شام کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ اس فاحشہ عورت کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ جو شخص بھی اوپر جانے کے لیے آتا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر واپس چلا جاتا، جس کی وجہ سے اس رات اس عورت کے پاس کوئی گاہک نہ آیا۔ اس نے لونڈی سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج تمہارے دروازے پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، جو بھی آتا ہے انہیں دیکھ کر پلٹ جاتا ہے۔ فاحشہ نے کہا انہیں اوپر بلا لو۔ لونڈی انہیں اوپر لے آئی۔ فاحشہ نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اپنی شان دیکھیں اور میری اوقات، آپ اللہ کے ولی ہیں اور میں بد کردار عورت ہوں، آپ کا بھلا مجھ سے کیا کام ہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آج کی رات تمہارے پاس رہوں گا۔ فاحشہ بولی میری فیس آپ بھلا ادا کر سکیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تمہاری کتنی فیس ہے؟ اس نے کہا کہ میری فیس 200 اشرفیاں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 200 اشرفیاں جیب سے نکال کر اسے دے دیں اور اسے فرمایا کہ آج کی رات میں تیرے پاس رہوں گا اور تجھے جو کہوں گا تجھے کرنا پڑے گا۔ عورت نے کہا مجھے منظور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ ایک کپڑوں کا جوڑا لائے تھے۔ آپ نے اس عورت کو دیا اور فرمایا کہ اپنے کپڑے اتار کر یہ کپڑے پہن لو۔ اس نے پہن لیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی، اور جب وہ سجدے میں گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا اے پوری کائنات کے مالک و خالق، میں نے اس عورت کا ظاہر بدل کر نیک کر دیا ہے اور تیرے سامنے اسے سجدہ ریز کر دیا ہے، اب اس کے باطن کو تو بدل کر نیک کر دے۔ جب وہ عورت نماز سے فارغ ہوئی تو زارو قطار رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بدل دیا تھا۔ تاریکیوں کے بادل ہٹ گئے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئی اور آپ سے کہنے لگی کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بخش دے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو ضرور معاف فرما دیتا ہے، اللہ تمہیں استقامت دے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے سال اسے کعبہ شریف کا طواف کرتے پایا۔ عورت کا معنی ہے قابل حجاب اور چھپانے کی چیز۔ عورت اگر اریانی اور عیاشی کا باعث بن جائے تو ایسی عورت قوم کے لیے ننگو آر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے وجود سے لوگ برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ چنانچہ فاحشہ عورت پر جو نگاہ کرم فرمائی اور اپنے کپڑے اسے پہنا کر اس کا ظاہر بدل کر اس کا باطن بھی بدل ڈالا، اور جس کے گرد عیاش لوگ طواف کرتے تھے اسے کعبہ شریف کا طواف کرنے میں مشغول کر دیا۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحرا میں اپنا کپڑا دھویا۔ ایک عقیدت مند جو ساتھ تھا عرض کرنے لگا اسے انگور کی دیوار پر لٹکا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، کیونکہ انگور کی شاخیں کمزور ہوتی ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ اس شخص نے کہا کہ گھاس پر پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کرنا کہ گھاس جو پاؤں کا چہرہ ہے ہم اسے ان سے نہیں چھپاتے، اور صاف کپڑے کو پشت مبارک پر رکھ کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ جب ایک طرف سوکھ گئی تو دوسری طرف الٹا لٹا دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر اپنا اور مریدوں کا سامان لاد کر چلا کرتے تھے۔ ایک دن سامان لاد کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ بیچارے اونٹ پر کس قدر بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ غور سے دیکھ اونٹ پر کوئی بوجھ ہے۔ اس نے دیکھا تو بوجھ بہت کم تھا۔ فرمایا سبحان اللہ،
عجیب معاملہ ہے کہ اگر میں اپنا حال تم لوگوں سے پوشیدہ رکھوں تو ملامت کرتے ہو، اور اگر ظاہر کروں تو اس کی تم لوگوں کو طاقت نہیں ہے۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگوں کو میری زیارت سے لعنت ہوتی ہے اور بعض پر رحمت ہوتی ہے۔ لعنت اس وجہ سے کہ جب وہ شخص میرے پاس آتے ہیں اور مجھ پر اس وقت خاص حالت غالب ہوتی ہے، وہ مجھے اپنے آپ میں نہیں پاتے اور میری غیبت کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ حق کو مجھ پر غالب رکھ کر معذور رکھتے ہیں، ان پر رحمت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کا پیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت۔ اس شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں غلبہ شوق سے جنگل کی طرف نکل پڑا اور وہاں ایک بڑھیا کو بوجھ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بوجھ بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، اسے اٹھانے میں ذرا میری مدد کرو۔ میں اس وقت بہت تھکا ہوا تھا اور میری ٹانگیں میرا اپنا بوجھ بھی بڑی مشکل سے اٹھا رہی تھیں، تو میں اس کا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ میں نے پاس کھڑے ایک شیر کو آواز دی اور اس کو اپنے پاس بلایا تو وہ میرے پاس آ گیا، تو میں نے اس پر اس بڑھیا کا سامان لاد دیا اور اس بڑھیا سے دریافت کیا کہ اب تو شہر میں جا کر اس بارے میں کیا کہے گی؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں کہوں گی آج میں نے ایک ظالم کو دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کیسے بڑھیا؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ شیر مکلف ہے یا غیر مکلف؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ غیر مکلف ہے۔ تو اس بڑھیا نے فرمایا کہ پھر تو نے اس کو بلا کر اس پر ظلم کیا اور اوپر سے تو کہتا ہے کہ تیرے ظلم کی داستان میں جا کے شہر میں سناؤں کہ تو نے کرامت کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔